السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قرآن مجید کی تلاوت سنتے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے ہدایت، رحمت، برکت اور شفا عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے، اے اللہ ہمیں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری کمیاں پوری کر دے اور بہترین اعمال اور اخلاق کی طرف ہماری رہنمائی فرما، کیونکہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، خیر اور بھلائی کی طرف رستہ دکھانے والا اور برائیوں سے ہم کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 سے۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم نوح کے بعد جو نامور قوم گزری ہے وہ قوم عاد ہے۔ اسے عاد اولی بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی ہستی کی تو قائل تھی لیکن شرک میں بری طرح مبتلا تھی۔ ان کا اصل وطن احقاف تھا۔ یہ بہت طاقتور، قداور اور سرکش قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور یہ تقریباً 2500 سال پہلے مسیح علیہ السلام کے دنیا میں تھے۔ فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔
کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک بیکار یادگار بنا ڈالتے ہو؟ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک بیکار یادگار بنا ڈالتے ہو اور تم شاندار محلات تعمیر کرتے ہو؟ شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم پکڑتے ہو تو جابر بن کر پکڑتے ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے 3 برے کاموں کا ذکر کیا، یعنی 3 کاموں کا ذکر کیا، جن میں سے پہلے 2 کا تعلق فن تعمیر سے ہے۔ ایک یہ کہ بلا وجہ یادگار کے طور پر عمارتیں تعمیر کرتے تھے جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، عملی طور پر وہ کسی کام کی نہیں ہوتی تھی۔ مثلاً کسی نے اپنی یادگار میں شاندار مقبرہ تعمیر کرا لیا، اب اس کے نیچے ایک قبر ہے اور اوپر ایک شاندار عمارت ہے، اس میں ایک مردہ نیچے پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی مصرف نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ صرف اونچے مینار کھڑے کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قابل ذکر چیز کیا تھی کہ وہ اپنے رہائشی گھر بھی بہت اونچے، شاندار اور مضبوط بناتے۔ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا، اور مکانوں کی تعمیر میں اور ان کی بلندی میں بہت مبالغے سے کام لیتے، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں ان مکانوں میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو چونکہ ان مکانوں کے تعمیر کا مقصد نمود و نمائش تھا، اس لیے ہود علیہ السلام نے اس سے ان کو روکا، کیونکہ بعض اوقات صرف نمود و نمائش کی خاطر انسان ایسے کام کرتا ہے جو بیکار ہوتے ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور ان پر بے دریغ مال خرچ کرتا ہے جو کہ اسراف میں آتا ہے اور جس پر حساب ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنی بھی اس قسم کی عمارتیں بنائی گئیں وہ آج کھنڈرات میں بدلی ہوئی ہیں، اور وہ کھنڈرات بھی سمجھ نہیں آتے، کہ کس کے ہیں اور کس نے بنائے اور کیوں بنائے۔ تو بنیادی طور پر دنیا کی محبت ان پر غالب تھی، اس لیے وہ بندگی کی حدود سے باہر نکل گئے۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کتنی بھی خوبصورت ہو، یہ ہماری دائمی منزل نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، وقتی طور پر یہاں رہنا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں سے چلے جانا ہے۔ اس لیے انسان جو بھی سامان بنائے دنیا کا وہ ضرورت کا ہی ہو۔ تیسری برائی جو ان کے اندر تھی وہ تھی معاشرے کے کمزور لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانا، یعنی جو امیر لوگ تھے وہ اپنے لیے آسودہ حالی کے سامان تیار کرتے اور عالی شان عمارتیں بناتے، اور جو غریب لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا برتاؤ بہت ذلت آمیز ہوتا، اور کمزور طبقے پر وہ ظلم و ستم ڈھاتے، اور ان کا رویہ بہت جابرانہ ہوتا۔ تو ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، فرمایا بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں کے ساتھ تمہاری مدد کی جن کو تم جانتے ہو، یعنی جو بھی تمہیں وسائل دے رکھے ہیں وہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ ہی نے دیے ہیں۔ اس نے مویشیوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور باغوں اور چشموں سے، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا تم نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یعنی قوم عاد کو اپنی طاقت پر اتنا فخر اور غرور تھا کہ وہ دین اور تزکیہ نفس اور ان تمام چیزوں کو بھول گئے، انہیں ان کی ضرورت نہیں تھی۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے اندر کمی دیکھتے ہیں اور اس کو دور کرنے کے لیے دوسرے کی نصیحت قبول کر لیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پرفیکٹ دیکھتے ہیں اور انہیں کسی کی بھی نصیحت بری لگتی ہے اور وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے صحابہ بھی جب ان کو کوئی بات سمجھائی جاتی تو وہ فوراً اس کو ایکسپٹ کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ نصیحت کی کہ عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے اگر وہ رات کو نماز پڑھے، تو اس نصیحت کے بعد انہوں نے کبھی قیام اللیل چھوڑا ہی نہیں۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کو سونے کے وقت اذکار پڑھنے کی نصیحت کی گئی تو انہوں نے اسے صفین یعنی جو جنگ کی رات تھی اس میں بھی نہیں چھوڑا۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ خوشی سے نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے
یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے، یعنی دین کو پرانے وقتوں کی باتیں، اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ یہ تو اولڈ فیشن ہے، اور جو لوگ دین میں آگے بڑھیں ان کو عموماً طرح طرح کے القابات دیے جاتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ اور اسی قسم کی اور باتیں ان کے خلاف کی جاتی ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ اس دور میں بھی تھا، اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں، بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پر پھر عذاب بھیج دیا، حجت تمام ہو گئی، تیز و تند آندھی چلی جو 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ سوچئے تھوڑے چند گھنٹے بھی اگر تیز ہوا چلے تو انسان کا دل گھبرا جاتا ہے، اور آندھی اتنی تیز تھی کہ اس نے کھڑے لوگوں کو پاؤں سے اکھاڑا اور دور جا پھینکا، جس سے ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں، اور وہ آندھی ان کے بڑے بڑے گھروں کے اندر بھی گھس گئی، اور ہر طرح سے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ کاش کوئی اس سے سبق سیکھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نیکسٹ۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ قوم عاد اولا کے بعد یہی قوم سمود عاد ثانیہ بھی کہلاتی ہے۔ اس قوم کا مسکن الحجر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ 300-400 کلومیٹر لمبا اور تقریباً 100 کلومیٹر چوڑا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے، اور اس رستے پر واقع ہے جو مدینہ سے تبوک جاتا ہے۔ یہ بھی قوم عاد سے ملتے جلتے لوگ تھے، بہت طاقتور اور قد آور، مشرک، متکبر اور سرکش۔ یہ اعلیٰ قسم کے انجینئرز تھے اور بہترین سنگ تراش تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر ہی اندر اپنی بستیاں آباد کر رکھی تھیں۔ تو انہوں نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ جھٹلایا تو اپنے نبی کو تھا، لیکن ایک نبی کو جھٹلانا سارے نبیوں کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں۔
بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ جو کچھ یہاں ہے کیا تم اس میں امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ امن نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لہذا اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر یہی ہے کہ امن کے دنوں کو، امن کی زندگی کو انسان اللہ کی بھرپور عبادت اور اطاعت میں گزارے، سرکشی کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے نہیں۔ باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجور کے درختوں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، اور تم خوب تراش تراش کر پہاڑوں میں آرام دہ گھر بناتے ہو، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ نعمتیں جبھی قائم رہتی ہیں جب ان پر شکر ادا کیا جائے، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ بھلا دیا اور اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ اور حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو، وہ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، یعنی یہی مسرفین ہیں۔ انہوں نے کہا بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، تو ہم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، پس لے آ کوئی نشانی اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہاری باری کا ہے، اور تم اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا، ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر وہ نادم ہو گئے۔ کونچیں تو ایک آدمی نے کاٹی تھی، لیکن ساری قوم مشورے میں شریک تھی، لہٰذا سب کو دھر لیا گیا۔ تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس قوم پر زلزلے کا عذاب آیا تھا جس نے پہاڑوں کی جڑیں تک ہلا دی، اور ان کے اندر شگاف پڑ گئے اور پتھر پہ پتھر گرنے لگے، اور اس طرح بہت سے مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ زلزلے کے ساتھ ساتھ خوفناک آوازیں بھی تھیں، اور اس طرح یہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ بہت زبردست، بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی جو سرکشی کرے اس پر غالب ہے، زبردست ہے، اور جو اطاعت کرے اس کے لیے بڑا ہی مہربان ہے۔ نیکسٹ۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم لوط کبھی اپنے فعل پر نادم نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی اسے گناہ سمجھتے تھے۔
بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کی ذمہ ہے۔ کیا تم سارے جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ اس برے فعل کا آغاز اور ارتکاب کرنے والی یہ پہلی قوم ہے دنیا میں۔ اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو تو ضرور نکال دیے جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اور بھی لوگ نکالے گئے بستی سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے سرکش لوگ تھے کہ جو ان کے طریقے پر نہیں چلتا تھا اس کو ڈپورٹ کر دیتے تھے، نکال دیتے تھے۔ یعنی لوط علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے ان پر پابندیاں لگا دیں۔ اس نے کہا، میں تمہارے اس عمل کو سخت ناپسند کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی پورے دباؤ کے باوجود انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل سے نجات دے جو یہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دے دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو تباہ کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، بس بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کے لیے۔ بے شک، اور یہ بارش پانی کی بارش نہیں تھی بلکہ پتھروں کی بارش تھی۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نیکسٹ۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ ایکا یعنی جنگل والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اصحاب الایکا اور اہل مدین ایک ہی ہیں، دونوں کو ناپ تول پورا کرنے کی نصیحت کی گئی۔ اور ایکا ایک درخت تھا یا درختوں کا جھنڈ تھا جس کی یہ پرستش کرتے تھے۔ جب شعیب نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ جب اس قوم کے شرک کا ذکر کیا گیا تو شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی نہیں کہا، یعنی ان کی اخوت کا تعلق ختم کر دیا گیا اصحاب الایکا یعنی ان کی شرک کی وجہ سے۔ فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اب آپ نوٹ کر رہے ہیں یا ایک کے بعد ایک قصے میں کہ سب پیغمبر امانت دار ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی الصادق الامین۔
بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہاں بھی آپ سملیرٹی دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیغمبر کا یہی کہنا رہا. اور میں تم سے اس کام پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. ناپ پورا ناپ پورا دو اور نقصان کائنڈلی آپ بات جائیں. ناپ پورا دو اور نقصان دینے والوں میں سے نہ بنو. ناپ تول کا تعلق تمام انسانی تعلقات سے ہے، یعنی اس کا تعلق صرف کسی دکانداری سے نہیں، کسی بزنس سے نہیں، بلکہ سب کے حقوق کے بارے میں. یعنی ہر انسان کے دوسرے پر کچھ فرائض ہیں اور کچھ اس کے حقوق ہیں. تو ہم سب کو یہی کرنا چاہیے کہ اپنے فرائض پورے کریں، اور اگر ہر شخص اپنا فرض پورا کرے گا، یعنی ناپ اور تول پورا دے گا جو جس کا حصہ بنتا ہے، تو دوسروں کو حقوق خود بخود ملنے لگیں گے. اور اگر ہر شخص حقوق کا مطالبہ کرنے لگے گا اور کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا تو اس سے حقوق نہیں ملیں گے. تو ہمارے دین نے ہمیں فرض ادا کرنے والا، اپنا حق دینے یعنی دوسرے کا حق دینے والا بنایا، اس کی تعلیم دی ہے. روح المعانی کے مفسر جو ہیں وہ، یعنی روح المعانی کے جو مؤلف ہیں وہ کہتے ہیں جو اہل علم اپنے معاصر یعنی اپنے کنٹمپریری فضلاء یعنی علماء کی تعظیم اور توقیر کا حق ادا نہیں کرتے، وہ بھی اس آیت کے ذیل میں آ جاتے ہیں. اسی پر ان تمام دوسری صورتوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے جب آدمی اپنے لیے تو چاہتا ہے کہ اپنے واقعی حق سے بھی زیادہ وصول کر لے، اور دوسرے کو اس کے واجبی حق کے بقدر دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. جیسے والدین اور اولاد ہی ہیں، تو اس والدین کو صرف عزت ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا فرض بنتا ہے. اسی طرح ہسبینڈ وائف ہیں، اسی طرح باقی لوگوں کے ساتھ، یہ معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ. اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو. یعنی جس کا بھی آپ پر کوئی حق ہے، لازم ہے کہ اسے پورا پورا ادا کریں. اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا. انہوں نے کہا بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، اور تو ہم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں. یعنی برائی کو برا نہیں سمجھا، بلکہ برائی سے روکنے والوں کو برا سمجھنے لگے. حیرت کی بات ہے. یعنی جب انہوں نے قوم کو غلط کاموں سے روکا تو قوم نے کیا کہا، "بھئی تمہاری عقل ٹھیک کام نہیں کرتی، تمہیں کیا پتا تجارت کیا ہوتی ہے، اگر ہم تمہاری باتوں میں لگ جائیں تو ہم تو چند دنوں میں ہی مات کھا جائیں، اور ہم تو یہ نہیں کر سکتے جو تم ہمیں کہتے ہو." اور پھر مزید سرکشی، تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے اگر تو سچوں میں سے ہے. یعنی مزید دھمکی، جہالت کی انتہا. جب آپ کسی کو دیکھیں نا کہ وہ جہالت پر اتر آیا ہے اور بد اخلاقی اور بدتمیزی اور سرکشی کر رہا ہے، چاہے کسی انسان کے حق میں، والدین کے حق میں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں بے ادبی کر رہا ہے، تو جان لیں کہ وہ اپنی جہالت کی انتہا کو پہنچ گیا ہے. اس نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو انہیں سائبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا. بے شک وہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تھا. قوم شعیب پر آنے والے 3 عذابوں کا ذکر ملتا ہے، ایک زلزلے کا، دوسرا چیخ کا عذاب، اور تیسرے سائے والے دن کا. یعنی 7 دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی گئی. پھر بادلوں کا سایہ آیا تو یہ سب بڑے خوش ہوئے کہ اب دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے ہمیں سایہ مل جائے گا، تو سب اس کے نیچے جمع ہو گئے اور سمجھا کہ اب سکھ کا سانس لیں گے. لیکن تھوڑے ہی دیر کے بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے، یعنی بارش برسنے کی بجائے آگ برسنے لگی. زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے بجھا کر رکھ دیا. بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے. یعنی ان ساری اقوام نے، قوم موسیٰ، قوم ابراہیم، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب، ان سب نے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی تھی. ان کے بنیادی جرم کی نوعیت ایک جیسی تھی، ان کے اندر سملیرٹیز تھیں،
اس لیے سب کا انجام بھی ایک جیسا ہوا، یعنی ان پر عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اقوام کے مومن اور صالح لوگوں کو بچا لیا ہمیشہ۔